سر نیچے. آپ نے کہا ارے بات بتاؤ سر نیچے کیوں کیے ہو؟ برکت نہیں ہوئی. کہ اللہ کے رسول یہ برکت کا لفظ آپ مت نکالیے. آپ برکت برکت کہتے ہیں، میرے دل کی حرکت بند ہو رہی ہے. ایک نہیں دو، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں، برکت تو ہے ہی نہیں. ان کو بھی کھلانا پڑ رہا ہے، اب طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیا کروں اب؟ ابھی بھی برکت نہیں ہو رہی. کہا نہیں. اب آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کل آنا تو میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کل میں آؤں گا، کام ڈھونڈ کے رکھنا. کہا ٹھیک ہے میں کام تلاش کروں گا. اپنی بیویوں کے پاس گیا. بیویوں نے کہا کما کے لائے ہو؟ کہا نہیں. کاش کمرے میں نہیں سو کے باہر سو جاؤ. باہر سویا، چٹائی بچھا کر سویا. دونوں بیویوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. صبح ہو کے گیا اللہ کے رسول باہر سویا. کہا اچھا یہ نوبت آ گئی. کہاں؟ آپ کام بتائیے میں نہیں جاؤں گا. نہیں تو آپ کھلائیے. آپ نے کہا میں نے سوچ لیا ہے. کہا کیا؟ کہا نوجوان تو ایک شادی اور کر لے. اب میں چوتھی شادی کے لیے نہیں کہوں گا تو اس سے تیسری کر. اس کے بعد اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہوئی تو میں بیت المال سے کہیں سے بھی تیرا انتظام کروں گا جا. میں چوتھی کے لیے نہیں اللہ کے نواب نہیں کروں گا. کیا اوپر اٹھانے کا پلان ایک دم؟ کہا نہیں جا تو شادی کر، جا برکت ہوگی انشاءاللہ. کیا بہت جب اللہ کے نبی نے کہا کہ چوتھی نہیں کروں گا میں، کہا نہیں کرنا جا. گیا اور اس نے تیسری کر لی. اب ایک مہینے کے بعد آیا. آپ نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری تو ایک ہفتے کے بعد، اور تیسری تو ایک مہینے کے بعد. کیوں؟ کیا بات؟ کیسا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑے مزے سے گزر رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ تیسری عورت جس سے میں نے شادی کی نا. یہاں تو کہا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے. وہ یہ ہنر جانتی ہے، ان پتوں کو اکٹھا کر کے اس کی چٹائی بناتی ہے. وہ دن بھر میں ایک چٹائی بنا لیتی ہے، 1 درہم مل جاتا ہے، پورے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اس نے یہ ہنر میری 2 اور بیویوں کو بتا دیا، اس لیے 3 درہم کی آمدنی ہو رہی ہے، 1 خرچ ہو رہا، 2 بچ رہے ہیں. کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں میں تو بیٹھا رہتا ہوں، کام کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بیویاں کما رہی. آپ نے کہا بیویوں کی کمائی پر کب تک پھولو گے؟ تو کیا کروں؟ کہا جو تیری بیوی کام جانتی ہے نا اس سے تو بھی سیکھ لے، برکت ہوگی، 4تھا درہم بھی آئے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت نے طلاق لے لی تو کم سے کم تو اپنی محنت خود تو کر سکتا ہے. کہا کہ دیکھا اب آپ کام بتا رہے ہیں کہ تو بھی سیکھ لے. پہلے آپ نے کیا کہا؟ شادی کر لے. آپ نے کہا میں نے کہا تھا برکت ہوگی، ہوئی؟ کہا یہ تو ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 30 سال 35 سال 25 سال کی، ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. لڑکے بیٹھے ہوئے 35 سال 40 سال، شادی نہیں، ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. اس نوجوان کی طرف نظر ڈالو میرے بھائیوں. شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی جب اپنے مائکے سے سسرال آتی ہے تو اللہ کی قسم برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لڑکی جب دلہن بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو برکت لے کے آتی ہے، لیکن اس برکت کو ہمارے جہیز کی ڈیمانڈ نے چاٹ لیا ہے اور جہیز کی لعنت نے اس برکت کو ختم کر دیا ہے. میرے بھائیوں آج یہ برکت ہمارے گھروں سے اٹھی تو جہیز کی لعنت کی وجہ سے. بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بتا دوں. پٹنہ کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں، ایک مرد ایک عورت، دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے. ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی، 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی. ایک ساتھ اٹھے جنازے، ایک ساتھ رکھے گئے. ان جنازوں میں بھی شریک تھا. پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے، پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے، پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا. پورا پٹنہ کانپ رہا تھا. جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی، رشتہ آتا تھا، شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا، لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی. غریب باپ تھا، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا. دوسرا رشتہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر لسٹ آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا. لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی.
لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم ایک ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا، کسی طریقے سے رہ گیا۔ نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں، نہ گھر والوں کو پتا چلا۔ اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی۔ سرکاری ہاسپٹل اتنے قریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ جانچ، پیشاب کی جانچ، فلاں جانچ۔ جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہے۔ کہا کہ اس حال میں تو یہ ہونا، یہ الٹیاں نہ ہے، لہذا جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمل ہے، ماں بننے والی ہے۔ لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی۔ اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے، کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں، ارے ہندو ہی ملا تھا، ہم لوگ کیا مر گئے تھے۔ اس طریقے کے تانے مارے جاتے، لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا۔ ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا، دروازہ اندر سے بند کیا، دسترخوان لگایا، کہا آج میری چھٹی کا دن ہے، سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سب بچوں نے، بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ، لیکن دروازہ بند تھا۔ چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن باہر سے اندر آئے کون، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا یہ 14 کی 14 لوگ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پولیس کو خبر دی گئی، پولیس آئی، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ 14 لاشیں ایک ساتھ اٹھی، میں ان جنازوں میں شریک تھا، اس مٹی میں شریک تھا۔ میرے بھائیو یہ منظر میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر جہیز کی ڈیمانڈ اور لسٹ اس لڑکی کے باپ کو نہ دی جاتی تو آج یہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، آج اس کے باپ بھی خوشیاں منا رہے ہوتے، آج وہ نانا ہوتے، آج کوئی دادا ہوتا، یہ کسی کی ماں ہوتی، کوئی کسی کا بیٹا ہوتا۔ یہ 14 لاشیں اٹھی تو یہ دین ہے اس بدترین جہیز کی، یہ لعنت ہے اس بدترین جہیز کی۔ میرے بھائیوں جس کو آج جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو دیا ہے، کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا میرا نبی انصاف کا مرڈر کرنے والا تھا؟ کیا میرا نبی غیر عادل تھا؟ اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور اپنی 3 بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہ دے۔ میرے بھائیوں کیا وہ غیر منصف تھا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا نہ تھا؟ کیا اس کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کے درمیان انصاف نہ کروں؟ فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اسی کو دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں، کیا یہ خیال نبی کے دل میں بھی آ سکتا تھا؟ یہ الزام لگانے والوں قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جہیز کی لعنت ہے۔ آؤ جہیز کی اس رو میں بدترین لعنت میں بہہ رہے ہو تو میں آپ کو